الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام نازان حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے نازان حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دور ہے ایک کاروان شوق ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے چاند تارے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جانی ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابودر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح دلالی ہمیں بھی عطا ہو ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابودر ہمیں بھی عطا ہو وہ روح دلالی نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے محبت سے درود پاک پڑھیے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ نے بڑا کرم فرمایا
کہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. اتنا بڑا یہ احسان ہے کہ اس کے شکریہ میں پوری زندگی سجدے میں گزارنے کو بھی کم. کیونکہ جس دن ہماری پیدائش ہوئی تھی اس دن اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے. کوئی یہودی کے گھر میں، کوئی نصارہ کے گھر میں، کوئی مشرک کے گھر میں، کوئی مجوسی کے گھر میں. اور ہم نے بھی اللہ سے کوئی درخواست یا اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ اللہ مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنا. ایسی ہم نے کوئی درخواست نہیں دی. اللہ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. یہ فرمایا کہ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. اور ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ فکر کی بات ہے. بھائی ہر مہینے گھر میں اتنے پیسے دینا، گھر والے کہتے ہیں، پھر بندہ فکر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور پیسے کما کر کے لاتا ہے. دکان کی فکر ہے، دکان پر جاتا ہے. اگر کوئی مکان بنا رہا ہو، مکان کی فکر ہو تو مکان بناتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے انسان اس چیز کے پیچھے وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، قربانی دیتا ہے. تو یوں فرمایا کہ ایمان تو مل گیا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے، یہ فکر کی بات ہے. اگر ہم فکر کریں گے، کوشش کریں گے اور دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اور یوں فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے جائیں. یوں فرمایا کہ سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا مالدار ہے. جانا تو ایک کو ہے. ہمارے گھروں میں دیکھو نا، ہمارے پردادا گئے، ان کے ابا گئے، ان کے ابا گئے، پردادی گئے، ان کے امی گئے، ان کے امی گئے، ہمارے دادا گئے، ہماری نانی گئے. تو یہ تو ون وے ہے، صرف جانا ہے، ریٹرن آنا نہیں ہے. جو گیا اور سو گیا وہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا نہیں. کسی کو فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، ماں پیل گھاس کھاتا نہیں. ابھی میرے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ابھی ان کے امی برتن میں، تو میں نے کہا شاید گھر والے روتے ہوں گے، ابا کو یاد کرتے ہوں گے. مولانا کبھی کبھار یاد آ جاتی ہے. وہ کیسے؟ بولے اب کوئی روتا نہیں ہے، اب اللہ نے سب کو صبر دے دیا ہے. اچھا بڑی بات ہے. وہ کیسے؟ بولے اب گھر میں بیٹھ کے سب نے مشورہ کیا کہ جتنا بھی ہو اب آنے والے نہیں، جو گیا ہے وہ آنے والا نہیں. تو میرے عزیزو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر بہت لوگ روئیں گے وہ چند دن کے لیے، ورنہ بعد میں کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں. اس لیے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، بادروا بالاعمال الصالحہ. نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہوگی، کون سا روزہ آخری روزہ ہوگا، کون سے قرآن کی تلاوت آخری تلاوت ہوگی، کون سی دعا آخری دعا ہوگی، کون سی درود شریف کی تسبیح آخری درود شریف کی تسبیح ہوگی، ہمیں پتہ نہیں. جانتے ہیں ہر ایک کو جانا ہے، کوئی پہلے جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا. اسی لیے جب قبرستان میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھے؟ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے. مغفرت بڑی اونچی چیز ہے. جب بھی قبرستان میں داخل ہو فرمایا یہ دعا پڑھو. مغفرت کتنی اونچی چیز ہوگی کہ
قبر والوں کو سلامتی کی دعا دینے کے بعد سب سے پہلے جو چیز اللہ سے مانگی جا رہی ہے وہ ان کی بھی مغفرت مانگی جا رہی ہے، ہماری بھی مغفرت مانگی جا رہی ہے۔ اور ایک بچہ 10ویں کی ایگزام دے رہا ہو، 12ویں کی ایگزام دے رہا ہو، اسے ایک ہی فکر لگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ والوں سے دعا کرو کہ میں پاس ہو جاؤں۔ اس کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا تو میں آگے کے جلدے میں چلا جاؤں۔ میرے عزیزوں، پاس ہو جانا اس کو عربی میں جو سمجھو مغفرت کہتے ہیں کہ یہ بندہ پاس ہو گیا۔ پاس ہو گیا یعنی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اب یہ جہنم میں جائے گا نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے جس کی بھی مغفرت کر دی اب وہ کبھی جہنم میں جائے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ بندہ جنت میں چلا گیا، فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم تو سنتے رہتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، اس لیے تھوڑا ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، لیکن میرا عزیز و آخرت کا سب سے سیریس مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن 3 گھڑی بڑی خطرناک آنے والی ہے، اس میں ایک وہ گھڑی جب اللہ پاک حساب لے رہے ہوں گے اور بندے کو اس کے اور اس کے والد صاحب کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے کیا ہے، اور اللہ پاک حساب کتاب لے رہے ہیں اور قیامت کا دن ہے اور سخت گرمی ہے اور اللہ کا جلال و جلال ہے اور بندے کو حساب دینا ہے۔ ارے ہم یہاں اپنے گھر والے کو 2 دن کا حساب نہیں دے سکتے، ابا کو مہینے کا حساب نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو مہینے کی خرچی کا حساب نہیں دے سکتی، وہ پوری زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور بندے کو پتا ہے کہ آلریڈی میرے گناہ زیادہ ہے، میں نے بہت جھوٹ بولا ہے، دھوکہ بہت کیا ہے، غیبت بہت کی ہے، کھانے بہت کیے ہیں، موبائل کا استعمال بہت غلط کیا ہے، بد نظری بہت کی ہے اور میرے اللہ کو کون ناراض کیا ہے، اس کو پتا ہے، اس لیے وہ اندر سے ڈر رہا ہوگا، اندر سے کانپ رہا ہوگا۔ اور واقعتاً جو فرمایا کہ یہ مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے، 3 گھڑی بڑی خطرناک ہوگی، اس میں ایک ہی گھڑی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اکثر یہ دعا کرا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ جی میرا آسان حساب لینا۔ اچھا، آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچہ ممبئی گیا خریدی کے لیے، رات آیا، اس کے ابا نے حساب مانگا، بیٹا 3000 روپے کم ہے۔ ابا میں ٹرین سے گیا تھا، ہاں تو 200 روپے میں جا سکتے سلیپر میں اے سی 3 ٹائر میں گیا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، حالات آسان ہے، مشکل سے گھر کا خرچہ ہو لیتا ہے۔ پھر 3000 روپے کیسے خرچ ہو گئے؟ پپا میں نے وہاں اچھی ہوٹل میں کھانا کھایا، تھوڑا سا درمیانی چال سے چل لیتا، ہم لوگ بھی درمیانی چال سے زندگی گزارتے ہیں، ایک دن میں 3000 خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی تجھے؟ اور بیٹا تو اتنا نقصان کر کے آیا، تو یہ اچھا میں نے کام نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں سخت کا حساب، بات بات پہ باپ پکڑ رہا ہے اور بچہ آگے کا حساب دینے سے ڈر رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان جھوٹ بول کر اپنا کام نکال لیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو خیر جھوٹ میں تو ہلاکت ہے، سچ میں نجات ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یوں فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کئی میل دور ہو جاتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا یوں فرمایا کہ یہ بڑا گناہ۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں جھوٹ سے، اللہ کے دربار میں جھوٹ تو چلے گا نہیں۔ اس لیے میرا عزیزو اللہ کو آپ کے ساتھ دینا ہے، اللہ کے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہو تو اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا بھائی
میں بھی چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اعمال ہم کو خوش کر دے. اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. جب وہ حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کی فائل اوپن ہوگی تو اس میں بار بار استغفار آئے گا کہ 11:30 بجے تم نے اللہ سے معافی مانگی تھی، 12:15 بجے پھر تم نے معافی مانگی تھی، ظہر کے بعد پھر تم نے معافی مانگی تھی، 3:30 بجے پھر تم نے معافی مانگی تھی، عصر کے بعد پھر تم نے معافی مانگی تھی، مغرب کے بعد تو تم نے پوری ایک تسبیح پڑھ لی تھی ندامت کی، صبح اٹھ کے تم نے پھر معافی مانگی تھی. اور معافی مانگنے والا عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین. خلاصہ یہ کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا. تو استغفار یہ بہت بڑی نعمت ہے. استغفار رزق کو اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے. آج ایک بات سنو، اگر کسی کا کاروبار صحیح معنوں میں نہ چل رہا ہو اس کو چاہیے استغفار کرے. اگر کسی کو رزق کی کمی ہو اس کو چاہیے استغفر اللہ پڑھے. اگر کسی کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو اس کو چاہیے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرے. اگر کسی کو کسی چیز میں پریشانی ہو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. سارے مسائل حل ہوتے استغفار کی وجہ سے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں استغفار کی برکت سے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ روزانہ 12,000 مرتبہ. اور کئی اللہ والوں کے معاملات میں روزانہ 1000 مرتبہ اس سے بھی زیادہ استغفار کرتے ہیں. یوں فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کیا کریں. تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے استغفار کریں گے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. آج جس بندے کو دیکھو وہ پریشان، بے چین، ٹینشن میں، کچھ تکلیف میں، کچھ پریشانی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس برکت نہیں. جس کے پاس برکت ہوتی ہے اس کی زندگی سکون والی ہوتی ہے، اطمینان والی ہوتی ہے. تو کیا کریں کہ برکت ہمارے پاس آئے. آج اللہ معاف فرمائے ہماری اکثر دعائیں برکت کی دعا سے خالی. لمبی دعا کریں گے برکت کی مانگ. برکت کس کو کہتے ہیں کہ بہت کم میں بھی اللہ کام نکال دے. ایک بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا یہ آپ بار بار برکت 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 کہتے ہو، برکت کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. باپ نے اس کو گھر میں حمام بتایا اور کہتے ہیں بیٹا یہ گیزر نظر آ رہا ہے؟ بولے جی ابا 27 سال ہوئے تیرے باپ کو دیتے ہوئے آج تک بگڑا نہیں، خراب نہیں ہوا اور گرم پانی آ رہا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. ایک مولانا کے یہاں داخل میرا جانا ہوا تو مجھے بتایا کہ دیکھو مولانا 5 مہینے ہوئے گیس کی بوتل ختم نہیں ہوئی. اچھا. بولے 6 مہینے ہوئے تیل کا ڈبہ ختم نہیں ہوا. میں نے کہا یہ کیسے ہے؟ بولے اسی کو برکت کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ. جب برکت آتی ہے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور عام طور پر جب نیتیں درست ہوتی ہے تو اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں آج سے 40-50 سال پہلے جب موبائل نہیں تھا اور رشتے داروں میں آپس میں محبت تھی، غیبتوں کا اتنا ماحول نہیں تھا، اتنے گناہ نہیں تھے، اتنی عیاشی ہو، اتنی فحاشی ہو، اتنی بنیادیت نہیں تھی. گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو موقع تلاش کرنے پڑتے تھے. یعنی گناہ کرنا ہارڈ تھا، اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے دور میں.
اس لیے آج کے دور میں اگر کوئی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ کا ولی بن جائے گا. نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو اپنا بنائے. ترقی بھی اتنی بات ہوتی. پہلے مجاہدے بھی بہت تھے, آج کم مجاہدے میں اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا. بڑے بوڑھے کہتے ہیں ایک ابا تھے کماتے تھے, دادا کماتے تھے اور گھر کے سب لوگ کھاتے تھے اطمینان سے, اس کے بعد بھی بچتا تھا. اور آج گھر کے سب لوگ کماتے ہیں پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے. برکت بہت بڑی چیز ہے. اچھا ذرا چلیے بھی سنو, وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے برکت آتی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے برکت چلی جائے. یوں فرمایا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ اس کے کرنے سے برکتیں آتی ہیں. میں دوبارہ کہوں, برکت آئی پریشانیاں ختم, برکت آئی ٹینشن ختم, برکت آئی سکون اطمینان, زندگی گزارنے کا مزہ. اس لیے جب بھی دعا کرو ہمیشہ اللہ سے برکت ضرور, اللہ برکت نصیب فرما زندگی میں, عمر میں, رزق میں, اعمال میں. اے اللہ وہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے, میری زندگی میں برکت دے دے, مجھے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے دے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جس کو 10,000 ملتے ہیں اس کو 12 بھی کریں, جس کو 12 مل رہے ہیں اس کو 15 بھی کریں, جس کو 15 مل رہے ہیں اس کو 20,000 بھی کریں. زیادہ پیسہ ملے اس کی فکر, برکت کی فکر کسی کو نہیں. کہ جب اس کو پیسے ملے اور وہ کیوں کہے کہ اللہ جی آپ نے اتنے دیے نا, آپ نے میرے مقدر میں اتنے لکھے تھے نا, کیونکہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے میں نے کسی کو ملتا ہے. اور اللہ نے جتنا لکھا ہے یہ فرمایا ہر حال میں لکھ رہے. اللہ جی آپ نے میرے مقدر میں اتنے لکھے, میں آپ سے بہت خوش ہوں. رب کریم آپ اتنا کر دیجیے کہ یہ 10,000 میں برکتیں ڈال دیجیے, یہ 10,000 میں برکتیں ڈال دیجیے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت باجی رحمۃ اللہ علیہ, پیرامل کے بہت بڑے بزرگ گزرے. میں اور ایک قاضی صاحب کی ملاقات کے لیے گئے تو ان کو کشف ہوگا, وہ صاحب کشف تھے باجی رحمۃ اللہ علیہ پیرامل کے. ایک بزرگ نے ان کو خلافت دی باجی کو, تو باجی نے کہا الحمدللہ, میرے شیخ نے کہا تھا کہ 7 جگہ سے تمہیں خلافت ملی تھی وہ پوری ہو گئی, اب کہیں نہیں ملی. 7 جگہ سے ان کو خلافت دی. اتنا اونچا مقام تھا, سنتوں پر عمل کرنے والے صاحب کشف و کرامت بزرگ. ہمارے یشفیق میں باجی بیمار تھے تو یہاں ایڈمٹ تھے, تو ایک شخص ملاقات کے لیے گئے. پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو, تو کہا میں وائر میں وائرنگ کرتا ہوں. تو باجی نے کہا پہلے تیری وائرنگ تو ٹھیک کر, ابھی تیرا ہی کنیکشن دور ہے تو اللہ سے ہونا چاہیے نا, اس میں ابھی تیرا ہی کنیکشن دور ہے, تیری وائرنگ تو ٹھیک کر. ایک شخص کہتے ہیں میں باجی کو لینے کے لیے بومبے گیا, تو میں نے سنا تھا ان کے بارے میں بہت بڑے بزرگ ہیں, تو میں سمجھا کہ کوئی جوتا پہن کر, کوٹی پہن کر, ہاتھ میں عصا لے کر باجی آئیں گے. تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے, ایک دم سیدھے سادھے لباس ہو جیسے ہمارے حضرت ہوا کرتے تھے, حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا, ایک دم سیدھے سادھے انداز. تو میرے دل میں جو عقیدت تھی نا وہ کم ہو گئی. آج کل جو اللہ والوں کو ان کے لباس سے جاننا چاہتے ہیں, ارے لباس کی اصل تو چیز ہے, اصل تو عمل ہے, اصل تو تقویٰ ہے, اصل تو گناہوں سے بچنا ہے, اصل تو خوف خدا ہے, تہجد میں اٹھ کے رونا ہے, اپنے اللہ کو منانا ہے, اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا ہے, سب سے کمتر سمجھنا ہے کہ خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں سب سے بڑا گنہگار اور پاپی اگر کوئی ہو تو میں ہوں. جب تک یہ سمجھے گا نہیں وہاں تک وہ اللہ کا ولی بنے گا نہیں. تو اللہ والوں کا معیار تو کچھ اور ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ نہیں. پھر مجھے کہا باجی نے کہ آپ نے زہر پڑھ لی. میں نے کہا زہر تو نہیں پڑھی. بولے ٹھیک ہے, پھر ہم ایئرپورٹ کہاں ہے, زہر کی نماز کہاں پڑھیں گے. بولے ایئرپورٹ پہ بیسمنٹ میں نماز کی جگہ ہے, ٹھیک ہے وہاں پڑھیں. اب جب میں نے باجی کو اردو کروایا تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے الٹی کی. تو میں پکا اس وقت میرے دل میں آیا کہ اب تو یہ پکا بزرگ ہے نہیں. جیسے ہی میرے دل میں آیا تو باجی نے کہا کہ بیٹا بات ایسی ہے کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے, پورا اٹھ نہیں سکتا ہے, اس لیے میں اس ہاتھ سے الٹی کر رہا ہوں. وہ بغیر پانی پانی ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ واقعی اندر ہی کو کشف ہے اور یہ صاحب کشف و کرامات
बुजुर्ग है, बाजी का कष्ट बड़ा मशहूर था। तो हम लोग कुछ लोग बाजी से मुलाकात के लिए गए, तो कारी साहब को कहा, कारी साहब एकदम गुस्से हो गए, चेहरा लाल हो गया, ताजुब में ये क्या हो गया? मैं पहली बार उनसे मिलने गया था और कहा कि बेबरकती की शिकायत करते हो कि मेरे पास बरकत नहीं है। आपको जब तनख्वाह मिलती है मदरसे से तो आप बिस्मिल्लाह बोल के क्यों नहीं देते हो? और फिर बिस्मिल्लाह बोल के आपको लेना नहीं है और बेबरकती की शिकायत करते हो? आपको चाहिए बिस्मिल्लाह बोल के दो। अल्लाहु अकबर। उस वक्त पता चला कि जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया बाजी ने कि जब हमें तनख्वाह मिले, जब हमें पैसे मिले, उसको हम बिस्मिल्लाह बोलकर ले। इसम जो है ना, इसका एक तर्जुमा होता है नाम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। इसम का एक तर्जुमा अरबों में होता है बरकत का, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की बरकत के साथ। इसलिए फरमाया कि जो शख्स हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसे बरकतें अता फरमाएंगे। अगर कोई एक चीज को पकड़ ले, बिस्मिल्लाह को सिर्फ पकड़ ले, जो भी अच्छा काम करे, भाई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है बिस्मिल्लाह, गाड़ी पे बैठ रहा है बिस्मिल्लाह, अपने बिजनेस पे जाके बैठ रहा है तो बिस्मिल्लाह, अपने घर में जा रहा है तो बिस्मिल्लाह, अपनी स्त्री कमा रहा है तो बिस्मिल्लाह, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह शुरू कर दे, इंशाअल्लाह बरकतें जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी और आमीनों से और दीगर परेशानियों से उसकी जान छूट जाएगी। तो आज की मजलिस में तय करो कि इंशाअल्लाह हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो दादी ने जबरदस्त सबक सिखाया। हमारे साथ एक और साथी थे, उनको कहा, अच्छा पहले तो उनको गुस्से में कहा, फिर उनको कहा तू पहले दौड़ने लगाता है? वो एकदम बना गए, तुझे तहज्जुद नहीं पढ़नी, तहज्जुद पढ़, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खूबसूरत बनना चाहता है, तहज्जुद पढ़, चेहरे में नूर आएगा, खूबसूरती लगेगी। तो बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा सही में पहले लोग लगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तहज्जुद पढ़, तहज्जुद। फिर एक शख्स ने उनको कहा, तुझे ब्रश करना है, मिसवाक नहीं करना तुझे? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सही में मैं मिसवाक नहीं करता था, ब्रश नहीं करता। हम लोग तीनों तो ताज्जुब में रहे। तो मैं अजीजों मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बरकत जो है ना, आज इसको अपने दिमाग में बिठाओ कि ये बहुत बड़ी चीज है और हमें हर हाल में बरकत चाहिए और हमें अल्लाह से बरकत मांगनी है। अच्छा बरकत कैसे आती है? फरमाया कि जिसके पास तकवा होता है, तकवा। अरे तकवा तो अल्लाह वाले जाने, ना 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 ना, अल्लाह वाले हमारी कब्र में आने वाले नहीं है, हम उनकी कब्र में नहीं जाने वाले। हमें अपना हिसाब खुद देना है, हमें अपने अल्लाह के पास खुद जाना है। जिस तरह अल्लाह ने उनको जिंदगी दी है, मुझे और आपको भी जिंदगी दी है, हमें तकवे को इख्तियार करना है। तकवा किसको कहते हैं? फरमाया गुनाहों से बचना और नेकी के काम करना, गुनाहों से खाली जिंदगी गुजारना, इसको तकवा कहते हैं। गुनाह तो अल्लाह वालों से भी हो जाते हैं, बेशक हो जाते हैं, लेकिन फौरन तौबा करें, माफी मांगे। अभी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कोई एक आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं गुनहगार हूं। हम सब गुनहगार, बल्कि अल्लाह वाले अपने आप को सबसे बड़ा गुनहगार समझते हैं। एक गरीब के कुत्ते से भी अपने आप को ज्यादा सही समझते हैं। अगर वो अपने आप को किसी से बेहतर समझेगा तो उसके शक है कि वो अल्लाह वाला हो नहीं सकता, वो तो तकब्बुर हो जाएगा अपने आप को किसी से बेहतर समझ। तो अपने आप को मिटाना, तकवा इख्तियार करना बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का डर है, अल्लाह देख रहा है, गुनाहों से बचना। एक शख्स अपने बेटे के साथ जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में एक आम का बागीचा नजर आया, आम का बाग नजर आया। तो बेटे से कहा कि क्या अच्छा हो कि थोड़े से खोशे में ले आऊं, उसके एक आध खोशा ले आऊं, 5-6 आम आ जाएगी, पक्की मैं भी खा लूंगा, तुम भी खा लेना। बेटा तुझे रास्ते पर खड़ा हो जा, अगर कोई भी आए ना तो तू मुझे आवाज देना। ठीक है बोला। वो आहिस्ता से बाड़ी पे गए और आम के दरख्त पर चढ़े और खोशे को तोड़ने की तैयारी। तो बेटे ने कहा या अभी अहदु यराना, या अभी अहदु यराना, ओ मेरा पुजान कोई देख रहा है, ओ मेरा पुजान कोई देख रहा है। तो वो बाप एकदम से डर के थाम से नीचे उतरा और रास्ते में आया, यहाँ देखा तो बेटा कोई तो नहीं देख रहा है, आपको इंसान को नहीं देख रहे, इंसानों का खाली। ये बच्चों का इस्तेहज़ार था, अल्लाह देख रहा है। ये इस्तेहज़ार बंदे को गुनाहों से बचा देता है।
لیے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجیے، اور کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. بھائی راستے میں جا رہے تھے اور سفید کپڑا تھا اور کیچڑ کا دھبا لگ گیا، کسی نے کہا بھائی یہ اس کو صاف کر لے، نا ابھی تو ایک کپڑا ہے، پورا کپڑا کیچڑ سے بھرے گا پھر صاف کروں گا. فرمایا یہ نہ لگے، ایک دفعہ لگا ابھی صاف کر لو، تو دوبارہ لگے گا دوبارہ صاف کر دینا. وہ لوگ غسل کر رہا ہے، غسل نہیں کرتا، کیوں؟ پسینہ ہو جاتا ہے، پسینہ ہو جائے پھر کر دینا، پھر پسینہ ہو جاتا ہے پھر کر دینا. کوئی ہے جو پسینہ ہو جائے اس خوف سے غسل نہ کرتا. تو لوگ غسل پابندی سے کرتے ہیں، کپڑے پہ دھبا لگ جائے فوراً صاف کرتے ہیں، تو روح میں دھبا لگے، دل میں دھبا لگے فوراً کہیں استغفر اللہ، اللہ پاک میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. وہ اللہ بڑا قریب ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو. اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ تقویٰ اختیار کریں گے. اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے تقویٰ بہت جلدی مل جاتا ہے. یہ میری کہتا اللہ کا قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اللہ کی ہمیں تقویٰ کہاں ملے گا؟ قرآن میں اس کا پتہ بھی اللہ نے بتا دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تقویٰ مل جائے گا. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ فرمایا اللہ والوں کے ساتھ. اچھا اللہ یہی کہہ دیتے کہ تقویٰ اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن اللہ فرماتے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شخص زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں تقوی والا ہوں، لیکن اس کے تقوی میں لقوہ ہو، اس کی تنہائی پاک نہ ہو، تو پھر اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے. اس لیے فرمایا تو سچے لوگ ہیں، سچے تقوی والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا کرو انشاءاللہ تقویٰ اللہ سے مانگیں گے، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگیں گے. یہ پہلی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہے. وہ دوسری چیز جس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے جو فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے. دیکھو اللہ کی ذات کی بابرکت. اللہ کا قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. اللہ کی ذات بھی بابرکت، اللہ کا نام بھی بابرکت. تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اللہ کی ذات بھی بابرکت اور اللہ کا نام بھی بابرکت. اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اسے برکتیں نصیب فرمائیں گے. تو اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 اللہ کا ذکر، نمبر 3 دعائیں کرنے سے، دعائیں لینے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. کیسی برکت آتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی عمر کی. کتنی بڑی بات ہے، 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کرنا مدینہ منورہ میں. ایک موقع میں ہمارے نبی نے دعا دی حضرت انس. کیا دعا دی؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی دعا خدمت کی وجہ سے مل رہی ہے. 3 دعائیں تھیں جس کا خلاصہ کہ اللہ آپ کے رزق میں، عمر میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. اب حضور کی دعا تھی، قبول ہوتی تھی. فرماتے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایسی قبول ہوئی ہمارے نبی کی دعا جس کا خلاصہ کہ جتنوں کے باغیچے تھے جس میں پھل آتے تھے ان کے یہاں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا اور میرے باغیچے میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا. اور دوسری برکت یہ ہوئی کہ ایک وقت تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے نبی کی دعا لگی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ کلہاڑے سے میں سونے کی ڈلی کو توڑا کرتا تھا. کلہاڑے سے وہ جو پاوڑا آتا ہے نا اس سے میں سونے کی ڈلی کو توڑا کرتا تھا. اب جو سونے کی ڈلی کو توڑتا ہوں تو سونا میں کتنے کلو میں ہوگا آپ اندازہ لگائیں.
تو رزق کی دعا بھی قبول ہو گئی. عمر کی دعا دی کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. فرماتے 100 سال سے اوپر کی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی, یہ دعا بھی قبول ہوئی. تیسری دعا دی کہ اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں نواسیاں میرے خود کے میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو اللہ پاک نے رزق میں برکت دی, عمر میں برکت دی, اولاد میں برکت دی. ایک واقعہ یاد آیا, ذرا دھیان سے سنیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک صحابی مہمان ہوئے, کھانا کھایا, ہاتھ دھوئے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی ٹوال لاؤ, تولیہ لاؤ, ہاتھ خشک کرتے ہیں. حضرت انس نے اپنی باندھی سے کہا وہ تولیہ لاؤ, ہاتھ خشک کرتے ہیں, ہاتھ سکھانے ان کو, ہاتھ پوچھ رہے. تو باندھی تولیہ لے کر آئی تو وہ گندا تھا, اس پر میل لگا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ غصے ہوئے کہ تقریباً حضرت انس سے بات ہے, وہ غصے ہوئے کہ بھائی آپ جو ہے ایسا تولیہ لے کر آئے تو صاف کرنا چاہیے. وہ کوئی بات نہیں, میں ابھی آتی ہوں. تو قریب میں آگ جل رہی تھی, اس نے وہ تولیہ لیا اور آگ میں ڈال دیا. صحابی نے کہا چپ ہے کہ آگ میں تو تولیہ ڈالو تو جل جائے گا پورا. تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئے. حضرت انس نے ان کو کیا کہ آپ ہاتھ خوش کر لیں. تو انہوں نے ہاتھ خوش کیے. اس کے بعد پوچھا کہ کیا واقعہ ہے کہ تولیہ تو ماشاءاللہ ایک دم صاف ہو گیا اور میرے ہاتھ بھی خوش ہو گئے, لیکن ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. حضرت حضرت انس سے حضرت بھولے نہ مجھے یاد خالی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ فرمان سے ایک مرتبہ میرے نبی میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے تھے. ہم نے بلایا تھا اللہ کے نبی کو, وہ ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے تھے. تو کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کے بعد ہاتھ خشک کرنے کے لیے میں نے یہ تولیہ دیا تھا. جب سے میرے نبی نے یہ تولیے سے ہاتھ پوچھے اس کے بعد سے کبھی بھی آگ اس تولیے کو جلاتی. تو اب ہم اس کو کبھی بھی دھوتے نہیں ہے. جب بھی میلا ہو جاتا ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں, آگ وہ میل کو چیل کو کھینچ لیتی ہے. ارے ہمارے نبی کے ہاتھ تولیے پر لگے, ٹوال پر لگے, نیپکن پر لگے, تو وہ نیپکن کو آگ جلاتی نہیں ہے. جس کی زندگی نبی کے طریقوں والی ہوگی, نبی کے سنتوں والی ہوگی, کیا جہنم کی آگ اس کو جلائے گی؟ کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں بھیجیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ نبی کی نقل اتارو, نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو. ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے, اور وہ راستہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. ارے نابینا کو چاہیے کہ بینا کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرے. ایک نابینا کو مسجد میں آنا ہے, کیسے آئے؟ فرمایا جو دیکھنے والا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے آ جائے, آسانی سے آ جائے گا. ہمارے نبی معراج پر گئے, ہمارے نبی نے جنت دیکھی, جہنم دیکھی, اور دنیا بھر کی چیزیں ہمارے نبی نے دیکھی. تو ہمارے نبی بینا ہے اور ہم نابینا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کے طریقوں پر چلا کریں, تو ہمیں اللہ مل جائے گا اور دنیا بھی ہمارے قدموں میں آ جائے گی. تو خود دعا کرنا, دعا لینا, ایسے بننا جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں. آج دعا کروانے والے بہت ہوتے ہیں, دعائیں لینے والے بہت کم ہوتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی دعائیں نکلے ہمارے لیے, ہماری بہن کی دعا نکلے, ہمارے اڑوس پڑوس کی دعا نکلے, اللہ والے ہمیں دیکھے اور دعا نکلے. اچھا یہ اتنا اچھا تقوی والا بندہ ہے, اتنا اچھی زندگی گزار رہا ہے, اتنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ایسی نظروں کو جھکا کے چلنے والا بندہ ہے. میرا ذکر برکت بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک کبھی کبھار کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ پوری زندگی کا ٹینشن ختم, برکت ہی کر دیتے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھے, 3 بھائی تھے, 3 بھائی. تو ان کے ماں باپ تھے, تو والد صاحب نے کہا کہ جائیداد تقسیم کر لو. بڑھاپا بھی ہے, عمر بھی ہو چکی ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنی موجودگی میں تقسیم کرنا, اپنی موجودگی میں. اور میں نے اچھے اچھے نیک لوگوں کو دیکھا, اچھے اچھے لوگوں کو, کہ ان کے یہاں جلدی میراث تقسیم کرتے ہیں نہیں, بات اس امید میں کہ میری اولاد میراث تقسیم کر دے گی, لیکن وہ بعد میں جلدی کرتے نہیں, صحیح کرتے نہیں. باپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا قبر میں کہ تم نے اپنی اولاد کو ایسا دے اور ایسا اللہ سے ڈرنے والا بنا کے کیوں چھوڑ کے نہیں آیا کہ تیرے بعد میراث تقسیم کر دے. اس لیے ابھی اللہ والے فرماتے ہیں ابھی کے ماحول میں کہ اپنی موجودگی میں میراث تقسیم کر دو اور کچھ اپنے لیے عوض کر لو.
کہ بھائی یہ جو میرے لیے آمد ہے میرے انتقال کے بعد یہ جو چھوٹی موٹی رقم ہے اس کو آپ لوگ آپس میں تقسیم کر دینا، تو دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی اور بچوں کو ان کا حق بھی مل جائے گا اور قبر میں جواب دینے سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو آج اپنی بہن کو صحیح معنوں میں حصہ دے رہے ہیں نہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بے برکتی کا شکار ہو رہے ہیں اور حالات میں آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، کتنے لوگ ملے جنہوں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، حالات میں آ رہے ہیں۔ اور ایک شخص ملے وہ کہتے ہیں کہ مولانا ابھی ہم نے حصہ نہیں دیا بہن کو، صرف حساب کیا اور بہن کو کہا کہ اتنا تیرے حصے میں آتا ہے اور تھوڑے وقت میں ہم اس کو دے دیں گے۔ مولانا دوسرے دن سے جو اللہ نے ایسی برکتوں کا دروازہ کھولا کہ جتنا پیسہ تھا نا، کروڑوں روپے کا حساب تھا، جتنا پیسہ تھا اس سے 14 گنا سے زیادہ اللہ نے ہم کو لڑا دیا۔ ابھی اتنا اللہ دے رہا ہے، صرف نیت کی ابھی تو، لیکن مولانا کیا بتائے، ایک چمچ کا حساب، ایک چمچ کا حساب اور ایک ہماری عورتوں کے موبائل کا اس کا حساب کیا، ہمارے گھر میں جو گھڑی رکھی ہے اس کا حساب کیا۔ یہ سب حساب کرنے کے بعد ہم نے 1.5 لاکھ روپے اور زیادہ اس میں دیے کہ کہیں ہمارے باپ کو تکلیف نہ ہو جائے قبر میں۔ میرا عزیزوں اور سب اولاد ایسی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک میں اگر جو تھوڑا بہت بھی نوانا ہے اپنی زندگی میں تقسیم کر کے چلے جاؤ، ورنہ پیسہ آتا ہے اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کی نیت بدل جاتی ہے، پورا انسان چینج ہو جاتا ہے پیسے کو دیکھ کر۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اپنی موجودگی میں اللہ پاک واسطے کو تقسیم کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 بیٹے تھے، والد صاحب نے کہا کہ بھائی جائیداد تقسیم کر لو۔ چھوٹا بیٹا بڑا ہوشیار سمجھدار، اس کو پتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے نا تو اللہ کہاں سے کہاں لے جائے گا، تو اس نے اپنے 2 بھائی سے کہا کہ دیکھو میری ایک رائے تھی۔ بولے کیا رائے ہے؟ بولے یہ سب پیسہ جو ہے نا وہ آپ تقسیم کر لو، مجھے نہیں چاہیے۔ اچھا پھر؟ بولے یہ ماں باپ کو میں دے دیتا ہوں۔ تو دونوں بھائی کو خوش ہو گئے، بہت اچھا، بڑھاپا بھی ہے، ان کو کھلانا، ذریعے کے طور پہ سب محنت کرنا، ان کی خدمت کرنا، جا تو ماں باپ لے لیں۔ تو ماں باپ نے آیا، ابا ہر وقت ایک بات کہتے تھے، بیٹا برکت بڑی چیز ہے، برکت بڑی چیز ہے، اور میں نے اللہ والوں کی زندگی میں برکت دیکھی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں برکت مانگے اللہ سے، یہ چیز آتی ہے تو زندگی سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو دعا کرتے تھے برکت کی۔ اپنے بچوں کو کہا بیٹا برکت برکت برکت۔ پھر ایک وقت آیا، ماں باپ کا وقت آیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، فرماتے تھے رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے 50 دینار ہے۔ یہ جو میرے واقعہ پر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے میں نے جو سنا 50 دینار ہے، آپ لے لو۔ اس نے فوراً اٹھا کے سوال مجھے برکت ہوگی؟ اب برکت تو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جب برکت نہیں ہوگی تو مجھے وہ 50 دینار نہیں چاہیے۔ تھوڑے دن بعد پھر خواب آیا اور کہا فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار ہے، 40 کم ہو گئے، اب صرف 10 بچے۔ دینار کہتے سونے کے سکے کو، وہ لے لو۔ اس نے مجھے برکت ہوگی؟ برکت تو نہیں ہوگی، مجھے نہیں چاہیے۔ بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا ہاں نہیں لینا ہے، دیکھ تو دو ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا جب مجھے لینا نہیں ہے تو مجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد سوئے تو خواب دیکھا، کہا اب ان 50 کم ہو گئے، اب صرف 1 دینار ہے۔ انہوں نے کہا برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ یہ وہاں گئے، وہاں سے 1 دینار کو لیا، راستے میں آتے آتے اس میں سے کچھ پیسے کی مچھلی خریدی۔ بیوی کو کہا آج ہم کچھ اچھا کھانا کھائیں گے۔ بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس کے پیٹ میں سے ایک ہیرا نکلا، ایک ڈائمنڈ نکلا۔ اس کو لے کے وہ جویلری کے پاس گیا تو وہ تعجب میں رہ گیا کہ اتنا اچھا ڈائمنڈ، اتنا خوبصورت ڈائمنڈ یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ اتنے کیرٹ کا تھا کہ اس کا، اس کی بیوی کا پوری زندگی کا پورا خرچہ نکل آیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہمارے دماغ میں لیا ہے نا، وہاں سے اللہ نواز دیتے ہیں۔ اس لیے برکت کو معمولی نہ سمجھے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں برکت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تو بھائی یہ بات ہے کہ بھائی 3 چیز میں نے بتائی، ایک تقوی اختیار کرنے سے برکت آتی ہے، دوسرا اللہ کا ذکر کرنے سے، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے برکت آتی ہے، تیسرا دعا کرنے سے، دعا لینے سے برکتیں آتی ہے، چوتھا اللہ کا قرآن پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن شریف سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا
नाम है। हमारे घर में हमें चाहिए कि हम कुरान खोलें, कुरान पढ़ें, चाहे यासीन शरीफ पढ़ें, चाहे हम आखिरी 10 सूरतें पढ़ें, चाहे एक सूरत पढ़ें, चाहे एक सफा पढ़ें, लेकिन घर के वकील को चाहिए कि कुरान जरूर घर में खोलें। अरे मैं मस्जिद में पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा, एक सफा भी घर में पढ़ ले, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे घर वाले तुझे पढ़ते हुए देखेंगे ना, इंशाअल्लाह तेरी बीवी भी कुरान पढ़ेगी, तेरे बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे। तू अल्लाह के लिए कुरान पढ़। हमारे घर में एक कायदा बनाए कि हमारे घर में कोई फर्द ऐसा ना हो जो रोज अल्लाह का कुरान ना खोलता हो। पालनपुर के बाकी इलाकों में तो ये माहौल है कि जब तक बच्चा सूरे यासीन नहीं पढ़ लेता उसकी मां उसको चाहिए देती है। एक मौलाना सुना रहे थे पालनपुर में, वो पूछी है हमारे यहाँ तो कई घराने से जब तक सुबह उठ के बच्चा यासीन नहीं पढ़ेगा वहां से उसको चाय मिलेगी नहीं, और हमारे बच्चे तो चाय से पहले मोबाइल ले लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी सही समझ अता फरमाए। तो अपने घर में कुरान का पढ़ना, कुरान को सुनना, कुरान को समझना, अल्लाह ने आशिक कुरान बनाया। चलिए बताओ वो पांचवी चीज जिससे बरकतें आती है, कसरत से हज उम्रा करने से बरकतें आती है। बार बार हज उम्रा करने से, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूं? तू अपने पैसे पे क्यों नजर रखता है? अपने जेब पर क्यों नजर रखता है? अपने बिजनेस पर क्यों नजर रखता है? अल्लाह के खजानों पर नजर रख। ले जाने वाली जात अल्लाह की है। हमारे अजीब हाल है, हज का जमाना हो और एक पैसा बाकी हो और कोई पूछे कि पैसा आपका हज का इरादा है? कहा बिल्कुल इरादा नहीं है मेरा, और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, इस साल मुझे हज में नहीं जाना है। क्यों? मेरे पास तो सेविंग नहीं है। हदीस कुदसी में मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। काश यूं कहता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हज के एग्जाम चल रहे हैं और मेरी जोरों शोरों में दुआ चल रही है और पूरा इरादा है खाली लब्बैक का इंतजार कि लब्बैक हो जाए। क्योंकि जो हाथी देगा ना वो हाथी के लिए चारा भी देगा, जो अल्लाह लब्बैक देगा ना वो अल्लाह सारे खर्चे का इंतजाम भी करेगा। तो हमारी नजर किस पर हो? अल्लाह पर हो। उम्रा करने से यूं फरमाया कि इंसान की जिंदगी में बरकत रहती है। मुख्तसरन तीन चीज जिससे जिंदगी से बरकत निकल जाती है। सबसे पहला, जब नियत में खोट आती है तो जिंदगी से बरकत निकल जाती है। फैमिली वाले रह रहे हैं और टीचर की नियत में खोट आई तो समझ रहा कि अब बिजनेस ठप होने का खतरा है, अब पूरा मामला आगे पीछे हो जाएगा और पूरा परिवार हो जाएगा। क्या बात है? नियतों में खोट आई है। एक बादशाह थे, वो सफर कर रहे थे, सफर से रिटर्न आ रहे थे, उनको कुछ प्यास वगैरह लगी तो उन्होंने देखा कि एक बागीचा है और अनार का, जिसको हमारे यहाँ दाड़म कहते हैं। तो उन्होंने बाग के मालिक से कहा, बाग का मालिक जानता था कि ये वक्त के बादशाह है, तो कहा कि मुझे एक जूस पिला दो। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जा एक अनार तोड़ना और उसका जूस पिला दे। तो बेटी अनार ले आई और उसको निचोड़ा, उसको तो उसका जूस निकला, बादशाह से जूस पिया, बहुत मीठा, बड़ा शीरी, बहुत अच्छा लगा अनार का जूस। उसके दिल में ख्याल आया यार मैं बादशाह हूँ यहाँ का, कोई इतना अच्छा बागीचा इसके पास है, ये तो मेरा होना चाहिए, इससे खरीद लेता हूँ, थोड़े लोग पैसे देकर। या ये है कि कुछ टैक्स तो बनता है, ये इतनी अच्छी कमाई कर रहा है, इतना अच्छा बागीचा है, उसने दूसरा एक ग्लास जूस पिला दो। तो वो एक अनार ले आई तो सिर्फ थोड़ा ग्लास का हिस्सा भरा, तो दूसरा अनार लाई फिर थोड़ा ग्लास भरा, तीसरा अनार लाई फिर थोड़ा ग्लास भरा, 3 अनार में 1 ग्लास भरा। तो बादशाह ने कहा बेटी कोई, उसने जब पिया तो टेस्ट भी नहीं, एकदम अजीब लग रहा है। तो कहा बेटी कोई नमक वगैरह चेंज कर दिया है? पहले 1 अनार लाई थी, पूरा ग्लास भर गया था, और अभी 3 अनार में भी ग्लास नहीं भरा और पूरा टेस्ट चेंज हो गया, कोई दरख्त बदल गया है? तो उसने कहा नहीं, दरख्त तो नहीं बदला है, ऐसा लगता है हमारे बादशाह सलामत की नीयत है। और बादशाह ने कहा अभी तो उसी तरफ से आई है, सिर्फ नीयत बदली है और पूरा माहौल बदल गया। इसलिए हमारा नीयत साफ करो। पहले कमाने वाला एक होते थे, नीयत साफ होती थी, घर पे सब लोग आराम से खाते थे, खर्चे खत्म होते थे, और आज सब लोग कमाते थे, घर पे खर्चे खत्म होते हैं नहीं। फरमाया वो दूसरी चीज जिससे
برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کے راستے سے. بندہ گناہ کرتا ہے, گناہ پہ جری ہو جاتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. قاعدہ یہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ, گناہ ہو جائے فوراً توبہ. ارے پینسل سے کچھ لکھا ربڑ سے مٹا دو, پینسل سے کچھ لکھا ربڑ سے مٹا دو. موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن ہے, ارے جتنی چیزیں اس کو آن کر کے ڈیلیٹ کرو تو ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے بھی ہمارے یہاں ڈیلیٹ کا بٹن لگا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک کپڑا بہت گندا ہو گیا تھا, لوٹری میں دے دیا, وہاں سے دھو کر آیا, ایسا لگا جیسے کبھی گندا ہوا تھا ہی نہیں. تو ہمارے یہاں توبہ کا بٹن رکھا ہوا ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا نمبر 3 جس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے بد نظری سے, نظر کے غلط استعمال سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. میرا عزیزو, بد نظری جو کرتا ہے ایمان کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. بد نظری جو کرتا ہے اللہ کی نظر سے گرتا ہے, اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کی نظر سے گرے. بد نظری نہیں کرے گا تو ولی بنے گا, ثواب بھی اتنا بڑا, مقام بھی اتنا اونچا, اور اگر بد نظری کرے گا تو کیا وہ بھول گیا اللہ کو دیکھنا ہے, وہ بھول گیا حوروں سے جو ملاقات ہونے والی ہے, وہ بھول گیا دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کی عیاشیوں میں اور دنیا کی فحاشیوں میں اور دنیا کی اولیانیت میں مشغول ہو گیا. ارے ہر چھوٹے چھوٹے بڑے گناہ سے بچو, اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ایک دم ہمت کے ساتھ مجھے گناہ نہیں کرنا, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, ایک دم ہمت کے ساتھ قدم اٹھاؤ. گناہ ہو جائے اور کر دو اللہ کے سامنے, اللہ پاک سوری, اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, رب معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. اور حتی امکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. ہمیں تو اپنے اللہ کا دیدار کرنا ہے. اب ہم اگر گناہ کریں گے بتاؤ اللہ کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ یہ کتنی خطرناک چیز ہے. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصر کی جامع مسجد میں مؤذن صاحب اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھے. اب اذان دینا کتنا بڑا عمل ہے, وہ اذان دینے کے لیے اوپر چڑھے, اوپر سے ان کی نظر عیسائی لڑکی پر پڑی. اذان کیا دیکھنے پیچھے آ گئے. اس کے باپ سے کہا مجھے اس سے شادی کرنی ہے. باپ نے کہا کہ عیسائی بننا پڑے گا, شادی تو کرا دوں گا, عیسائی بننا پڑے گا. تیار باپ نے کہا چلو میرے ساتھ ہوگا. لکھا ہے 4-5 قدم سیڑھی کے چڑھے تھے, پیر پھسلا, وہی مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا. گئے تھے اذان دینے, آخر میں بنا لے, اور 10 منٹ کے بعد مرتد ہونے والے. کون سی چیز پہ بد نظری؟ کبھی اللہ اتنے جہال میں آتے کہ اس کا ایمان چلا جاتا, اتنے بڑا ہو جاتا, ایمان سے معروف کر دے. اس لیے میرا عزیزو, بد نظری کا عمل تو بہت محبت کہتے ہیں. ہم سب کو دیکھا جائے گا, عمل میں دیکھا جائے گا, لیکن یہاں دیکھا جائے گا. کئی ہمارے رشتے دار قبر میں پڑے ہوئے, آج قبرستان کا چکر لگاؤ, کئی قبریں اندر دھس چکی ہے, ان کے گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی اس کو صحیح کروانے. ہم سب بھول گئے کون تھے ابا نے, کون تھے اپنی, ہم سب بھول گئے. ذرا اپنی ابا کو آگے پیچھے ہوتا تھا نا, بے چین ہو جاتے تھے. اور آج ماں باپ کے پاس جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, یہ دنیا ہے. ماں باپ کے پاس نہیں جاتے تو دادا کے پاس کیا جائیں گے, اور پردادا کے پاس کیا جائیں گے. اس لیے اپنی تیاری آخرت کی خود کرو, اللہ کو راضی کرو, ہمارے نبی کی نقل اتارو, قابل رشک زندگی گزارو. ہماری طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کرو. ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے پیر سے, ہماری اشاروں سے, ہماری چیزوں سے, ہمارے موبائل سے, ہمارے واٹس ایپ سے, ہمارے یوٹیوب سے, ہمارے فیس بک سے, ہمارے ٹویٹر سے, کسی کو ہمارے طرف سے تکلیف نہ ہونا. ہمارے اڑوس پڑوس والوں کو, ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, سب ہم سے خوش ہو. میرے عزیز نے فرمایا یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور ایک بات اللہ پاک روزانہ کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں, اس لیے کچھ آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھ کر بتا رہا ہوں. روزانی والوں, اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھی حالت میں, بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اس پر اللہ کا شکریہ. بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی جوان ہے, فٹ پاتھ پہ زندگی گزر رہی ہے. ایک بچے کو تو میں نے دیکھا 7 سال کا بچہ, تو اس کے پاس تکیا نہیں تھا, تو بیچارے نے اپنے جوتے اتارے اور اس کو تکیا بنا کے وہ سو گیا, جوتے کو تکیا بنا کے سو گیا. اس دن رات جب میں تکیے پہ سر رکھا تو دل سے احساس ہوا کہ واقعی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی بات ہے.
कितने लोग हैं? हमारे एक साथी है, वो भी है, उन्हें बोला 22 रुपए की दूध की थैली देता हूँ, 22-23 रुपए की, उसमें 13 कप चाय बनती है। सुबह में हम लोग 7 लोग और दोपहर में 6 लोग। तो मैंने कहा वो चाय होती है या कुछ और होता है? बस बच्चों का दिल बहल जाता है कि चाय है। अब अंदाजा लगाए कितना पानी होता होगा। और अल्लाह पाक हमें शानदार चाय पिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, नाश्ता अल्लाह अच्छा खिलाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना। हमारे करीब में एक सिविक फैमिली के लोग रहते हैं, उन्होंने दोपहर में बीच में 5 रुपए का अचार लेकर रोटी से खाया और अपने दोपहर का वक्त गुजारा। अभी 4 बजे के करीब जब रमजान था, एक शख्स आए, बहुत नेक शख्स, और कभी कहते नहीं थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि बस मौलाना इसी बात है, आज सुबह शहरी के लिए कुछ नहीं था, तो बच्चों को समझाया, उनका दिल बहलाया, और दोस्त वगैरह थे तो चाय टोस्ट से शहरी कर ली। और सही कह रहा हूँ, अभी इफ्तारी के लिए खजूर जैसी चीज, खजूर जैसी चीज मिली। तो लोग बहुत खाना रखते हैं, लोग बहुत परेशानी में, और हमें अल्लाह बहुत भाव में रखा है। हमारे उज्बेकिस्तान के करीब एक मकान है, सूरत के लोग खिदमत खल्क वाले, वो बेवा फंड वालों की मीटिंग करते हैं। तो अभी उन्होंने बेस्तान की थी तो 500 बेवा जमा हो गई थी। तो एक घर में गए, मेरे दोस्त थे, वो एक घर में गए, तो दस्तक थी, तो दरवाजा खोला, तो अजीब मंजर देखा कि एक लड़की है और 3 बच्चे हैं। तो पूछा कि आपकी उम्र क्या है? तो मेरी उम्र 14 साल है। ये लोग कौन लोग हैं? तो मेरे भाई है। तो कहा आप बड़ी बहन और आपके भाई 6-7-8 साल की उम्र। तो पूछा कि तुम्हारा अब्बू? तो मेरे अब्बू का तो 3 साल पहले इंतकाल हो गया। बोले फिर आपकी अम्मी? उसके आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों के सामने क्या रोना? तो उसने कहा कि मेरी माँ का 1 महीने पहले इंतकाल हो गया। तो घर में कौन रहता है? मैं 3 बच्चों के साथ रहती हूँ। तो सब जिम्मेदारी आप पे आ गई। तो हाँ मेरे पे है। तो कोई बिजनेस करते हो? नहीं, पूरा दिन बच्चों को संभालना पड़ता है और थोड़ा सा माहौल भी ऐसा है। मैं दरवाजा बंद करके घर में रहती हूँ बच्चों के साथ, फिर बच्चों को घर में रखती हूँ, दोपहर में थोड़ा बहुत बांधने के लिए जाती हूँ, तो फिर थोड़ा बहुत हाथ में पैसे आ जाए तो उससे मैं मेरे भाइयों के लिए कुछ ले आती हूँ, तो हम लोग बैठ के खा लेते हैं। फिर रात में कभी अड़ोस पड़ोस वाले कोई रूखा सूखा कुछ देते तो हम खा लेते हैं। अंदाजा लगाओ, जब वो बच्चे पूछते होंगे बहन से हमारे अब्बा का है, हमारे अब्बी का है, तो उसके दिल पे गुजरती होगी, उसकी अपनी उम्र क्या है? लोग बहुत हालात में है और हकीकत में हम उनको देखते हैं तो हम बहुत बहारों में, इसलिए मैं उनको मत देखो जो बहुत बहारों में है, जो बहुत खुशहाल है, एकदम खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजर रही है, वरना अपनी जिंदगी से शिकवा होगा, अपने मुकद्दर से नाराज होंगे। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है अच्छा रखा है। अल्लाह ने हमारे जोड़े बहुत बेहतरीन बनाए हैं, जो हमारे मुकद्दर में लिखा था अल्लाह ने वो हमको दिया है। शुक्रिया अदा करो तो अल्लाह नवाजेगा। और अगर अपने से खुशहाल लोगों को देखोगे ना तो नाशुक्री होगी, जहाँ है वहां से भी नीचे चले जाओगे। अल्लाह पाक हमें अमल की आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारने की तो हमारे दुआ से पहले तो 5 मिनट के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपको कबूल करें, अपनी गर्दन को झुकाएं और पूरे दिल के हाजिरी के साथ अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। और कोई एक शख्स जो है वो अंदर बाहर की तरह लाइटें बंद कर दे ताकि हमें अपनी कब्र की याद आए, अपनी आखिरत की याद आए। ये जो वक्त होता है ये बड़ा अहम और कीमती वक्त होता है, इस वक्त को अल्लाह पर विदा करना चाहिए। आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, देखो अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह पाक यहाँ मौजूद है, अल्लाह हमारे साथ है, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह सुनेंगे, इसलिए पूरे ध्यान के साथ अल्लाह का जिक्र कीजिए। लाइटों को बंद थोड़ा सा तसव्वुर जमाए कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, हमें समझ में आए ना आए अल्लाह देख रहे हैं। अपनी तरफ बताओ अल्लाह को, अपना दर्द बताओ। अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, ये इतना मजबूत कलिमा है कि सातों जमीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलिमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीम वाला पर झुक जाए। ये इतना वजनी कलिमा है, मेरा तो दिल पढ़ते पढ़ते दिल से दुआ करता कि अल्लाह मौत के वक्त भी ये याद दिला दे, मौत के वक्त भी ये याद दिला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما آ رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جسم میں حرکت نہ کرے، دل سے اللہ کو یاد کرے، جس کو جسے محبت ہوتی ہے وہ اس کو دل سے یاد کرتا ہے۔ اگر احساس ہو جائے تو کوئی گناہ یاد آ جائے تو اپنے گناہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ کو بڑا قریب پا۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب نہیں ہوئی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کرے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تمہیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رکھو کرو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رکھو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھائی دعا کر دیجیے، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنا من الظالمین۔ یا اللہ، بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجھے بھی بہت پاپی ہے اللہ، دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، اللہ آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا، آپ کا احساس ہے۔ کتنے لوگ پریشان حال ہے، اللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا آپ کی تذکرہ ہوا، اللہ وہ پر رحم فرما، ان کی بہن پر رحم فرما، ایسے جو پریشان حال ان کی مدد فرما، اللہ ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی رونے کے لیے تیار نہیں، ان کے خاطر کوئی آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ آپ تو غریبوں کی بھی رب ہے، غریبوں کی مدد فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اللہ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پریشان حال ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مکان نہیں، جھوپڑی میں طوفان ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، غریب کے کتنے بچے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے نہ چپل ہے نہ جوتا ہے، گرمی میں ان کے پیر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا، بہت اچھی حالت میں رکھا، اے اللہ اللہ۔ میں نے ایک عجیب واقعہ سنا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو سر نے کہا کہ اگر آئندہ کل آپ فیس لے کر نہ آئے، 1500 روپے لے کر نہ آئے تو آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ وہ بیچارہ یتیم بچہ تھا، چھوٹا سا ننھا منھا بچہ، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنی امی کے پاس آیا، وہاں سے کہنے لگا امی امی سر نے کہا ہے اگر آئندہ کل فیس لے کر نہ آئے تو آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔
تو اپنی فیس دے دو. ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے تیری ماں ایک غریب عورت ہے, 1500 روپے میرے پاس نہیں ہے, ایک کام کر تو یہ یونیفارم پہنے رکھ اور دفتر بنائے رکھ اور سامنے دیکھ قبرستان کا گیٹ ہے, تو نے اپنے ابو کی قبر تو دیکھی ہوئی ہے, جا ابو کی قبر پہ چلایا اور ابو کی قبر پہ جا کر کے کہ ابو 1500 روپے سر میں بنوائے ہیں اور مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. وہ بچہ ہنسی خوشی اس امید کے ساتھ کہ شاید میرے ابو میرے سے بات کریں گے, میرے ابو کا دیدار ہوگا, میرے ابو کی زیارت ہوگی. اس طرح انہیں بچے کو کیا پتا کہ یہاں سے جو چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے دیا تھا. وہ بچہ تو ہنسی خوشی اپنے ابو کی قبر پہ گیا, جا کر کہتا ہے ابو جی, میرے ابو جی. سر میں پیسے منگوائے ہیں 1500 اور اپنی کے پاس پیسے کوئی نہیں. اپنی نے آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ دے دو ابو, پلیز دے دو. آپ تو مجھے پیسے دیا کرتے تھے فیس کے, ابھی بھی دے دو. جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا وہ نیچے کو لے کر کے رونے لگا, سر نیچے کر کے رونے لگا. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے, لیکن چھوٹا سا بچہ تھا, اسے کیا پتا جو چلے جائے وہ اوپر جواب نہیں دیتے. اللہ نے اس کی ناز رکھی. قریب میں ایک شخص کھڑے تھے, انہوں نے ایک چھوٹے بہن بچے کو روتے ہوئے دیکھا, ان سے برداشت نہ ہوا. انہوں نے کہا بیٹا بیٹا رو نہیں رو نہیں رو نہیں, دل چھوٹا لگا, تیرا ابو نے مجھے بھیجا, تیرا ابو نے بھیجا ہے. کہا کتنے پیسے دے رہے ہیں فیس کے؟ 1500 روپے. اس نے 1500 روپے نکالے اس بچے کو دیے. وہ ہنسی خوشی ٹوٹتا ہوا اپنے گھر آیا. ابو نے پیسے دے دیے, اپنے ابو نے پیسے دے دیے. اللہ کے ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری فیس ادا کی, ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ یہ سب باتیں سن کے رکھتا ہے, آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, آپ نے بہاروں میں رکھا ہے, ہر اعتبار سے نعمت میں رکھا ہے. اللہ اللہ ہمیں اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس مجلس میں بھی کتنے لوگ ہوں گے جو پریشان حال ہوں گے, ہر ایک کی پریشانی الگ, ہر ایک کی تکلیف الگ, اور اللہ کو اس کی تو وہ تکلیف ہوتی ہے جو نہ کہہ سکتے ہیں تو سہ سکتے ہیں, مگر اپنے ٹکڑے آپ بھی کو سنا سکتے ہیں. یہ اللہ یہ مختلف طرح سے لوگ آئے, یہ سب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں اور آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں. یہ اللہ ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ اللہ ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, اپنا پرسنل بزنس عطا فرما, کسی کا قرضدار اور محتاج نہ بنا. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. یہ اللہ یہ رب العالمین کے ماحول کو مدنی ماحول بنا, جہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا, عورتوں کو باحیا بنا. اے اللہ یہاں کے جوانوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, ان کی جوانی کو قبول فرما. اے اللہ 100% نمازی پیدا ہو جائے, اسے فیصلے فرما. بے حیائی کو, فحاشی کو, عریانیت کو یہاں سے ختم فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگ کے عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا خوب آتا ہے. اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا, آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. یہ رستے میں کچھ کبھی زیادہ کی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائیے. اللہ کے بہت بیت اللہ یاد آتا ہے, حضور کا روزہ یاد آتا ہے, وہ جنت کا ٹکڑا یاد آتا ہے, وہ اصحاب صفہ یاد آتا ہے, وہ مدینہ منورہ کی صبح اور شام کا منظر یاد آتا ہے, اور وہ جنت البقیع کے پرکیف نظارے وہ یاد آتے ہیں, وہ مکہ سے مدینہ کا سفر یاد آتا ہے. اللہ جلدی سے وہاں کے دروازے کھلا دیجیے, ہمیں بلا لیجیے, ہمیں بلا لیجیے, ہمیں آپ کے خزانے پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا